الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادة عنده من اللہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 140۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولادیں کانو ہودن او نصارا، وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ چونکہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ سارے نبی یہودی تھے اور عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ یہ سارے عیسائی تھے، جبکہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں یہ بتایا اور ان کے نظریات کی تردید فرمائی ہے کہ تم تو، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو دین میں تحریف کرنے والے ہو، حق بات کو چھپانے والے ہو اور اپنی طرف سے شریعت بنانے والے ہو، تو اللہ کے نبی ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ اللہ کے جتنے نبی یہ سارے یہودی تھے، جبکہ نہیں، وہ تو اللہ کی جو نازل کردہ شریعت تھی اس کے مطابق انہوں نے لوگوں تک وہ پیغام پہنچا دیا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دو، انتم عالم ام اللہ، انتم، تم، عالم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، یا اللہ کو زیادہ پتہ ہے؟ اللہ کو زیادہ پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ حنیفا مسلمہ وما کان من المشرکین، کہ وہ تو یکسو تھے، وہ مشرک تو نہیں تھے۔ تم تو مشرک ہو، اللہ کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ شرک کیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مشرک ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہو کہ وہ بھی شرک کرنے والے تھے؟ اور تم نے جو اللہ نے آسمان سے تمہارے اوپر شریعت نازل فرمائی اس کو چھوڑ کر، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ بنی اسرائیل والوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا۔ کیا مطلب؟ کہ ان کی بنائی ہوئی شریعت پہ وہ چلے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے؟ ایسے نہیں تھے وہ، اور یہ انہی کی رسم چلتی آ رہی ہے جو آج امت محمدیہ میں بھی پائی جاتی ہے کہ لوگ اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر، ایسے لوگ جو شریعت ساز خود بن گئے اور ان کے بنائے ہوئے اصول، قوانین، ضوابط، اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا دین دے کے جا رہا ہوں، ترکتکم علی ملۃ البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، کہ میں تم کو ایسی ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس میں کوئی کسی قسم کا اندھیرا نہیں ہے، کوئی کج روی نہیں ہے، بالکل صاف اور سیدھا وہ دین ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو مکمل دین، صاف اور سیدھا دین جس امت کے پاس موجود ہو، پھر وہ یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلے تو پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، پھر وہ انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، چونکہ ان کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی بھی فرمائی تھی کہ میری امت والوں تم ضرور ان کے طریقوں کو اپناؤ گے، اور آج امت مسلمہ والے اپنا رہے ہیں کہ اگر ان کے اندر غلو موجود تھا وہ یہ کر رہے ہیں۔ غلو کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ؟ غلو کا مطلب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انزل الناس منازلہم، کہ جس کا جتنا مقام ہے اتنی اس کو عزت دو۔ ٹھیک ہے، غلو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نبیوں کا مقام دے دینا یا نبیوں کو رب کا مقام دے دینا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیسی امت ہے کہ جس نے اللہ کے
نبیوں کا مقام جو نبیوں کی تکریم اور ان کی اتباع تھی وہ اللہ کے بندوں کو دے دی. تو یہی طریقہ یہودیوں عیسائیوں کا تھا. عیسائی جو تھے وہ غلو بہت کرتے تھے, وہ اللہ کے ساتھ شرک بہت کرتے تھے, اور یہودی جو تھے وہ حق کو چھپا کر اپنی طرف سے لوگوں کو فتوے دیتے تھے. یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. اور ان کی یہ عادت تھی کہ ان کا فتویٰ ایک نہیں ہوتا تھا. ایک تو اس کا ہوتا ہے نا جو شریعت کے مطابق ہو, کتب سماوی کے مطابق ہو. جس کا فتویٰ اپنی طرف سے ہوتا ہے پھر وہ ایک نہیں ہو سکتا, جیسے اس کا دل چاہے. ٹھیک ہے, یہودیوں کا کوئی بھی عالم ہے تو جیسے اس کا دل چاہتا ویسے وہ فتویٰ دے دیتا. تو یہ اختلاف کی بہت بڑی بیس ہے نا. ٹھیک ہے, اور امت محمدیہ کے اندر جو اختلاف ہوا ہے, اگر آج تک لوگ کتاب و سنت کے اوپر جمع ہو جاتے تو پھر کوئی اختلاف نہیں ہونا تھا. یہ اختلاف کب ہوا کہ جب کتاب و سنت کو چھوڑ کر لوگوں نے اور رستے اپنا لیے, تو پھر جتنی راہیں نکلتی گئیں اتنے اختلافات بھی بڑھتے گئے. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ. اور اس سے بڑا کون ظالم ہے کہ جس نے گواہی کو چھپا لیا اللہ کے ہاں, عندہ من اللہ, اللہ کے ہاں. وما اللہ بغافل عما تعملون. اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو. یہودیوں عیسائیوں کو اللہ فرما رہا ہے کہ میں بے خبر نہیں ہوں. تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کو جاننے والے ہیں. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ذہنوں میں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یہ جتنے نبی ہیں وہ سارے کے سارے نیک عمل کرتے تھے, ان کی وجہ سے ہم کدھر جائیں گے؟ جنت میں. ہم عزیر علیہ السلام کے امتی ہیں اور وہ اللہ کے بیٹے تھے, ہم عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں اور وہ اللہ کے بیٹے تھے, تو اس لیے ہم تو کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت, یہ وہ امت ہے کہ جو گزر چکی ہے, لہا ما کسبت, ان کے لیے جو انہوں نے کمایا, ولکم ما کسبتم, تمہارے لیے جو تم نے کمایا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ساری عمر اس نے برائی پہ گزاری اور پھر وہ کہے کہ میں کسی کے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ دو ٹوک فیصلہ ہے. ولا تسألون عما کانوا یعملون, جو تمہیں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے. ان کے عمل ان کے ساتھ ہے, تمہارے ساتھ ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آخرت اچھی ہو جائے تو پھر تم خود نیک عمل کرو. سیقول السفہاء من الناس, ان قریب بے وقوف کہیں گے لوگوں میں سے, ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا, کس نے پھیر دیا ہے ان کو اس قبلے سے جس پر یہ تھے. بے وقوف اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہا ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ حکم اور شریعت کو نہ مانے. چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو وہ اللہ کا حکم تھا. اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ کس کا حکم ہے؟ تو جب یہودیوں نے یہ باتیں شروع کی نا کہ یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں, پہلے ادھر منہ تھا اب ادھر منہ کر دیا, یہ کیا, تو اللہ فرماتے ہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بے وقوف لوگ تمہیں یہ باتیں کریں گے. ٹھیک ہے, کیا کہ کس نے پھیرا ہے ان کو؟ قل, ان کو فرما دو, للہ المشرق والمغرب, اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی. اب یہودیوں کو بڑا دکھ تھا کہ یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے, تو انہوں نے حسد کرنا شروع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں میں جسے چاہوں ہدایت دوں, میں مالک ہوں مشرق اور مغرب کا, جیسے میرا حکم ہو ویسے ہوگا. تم کون ہو میرے حکم کے آگے بولنے والے؟ ٹھیک ہے. اور مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 25029 ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انہم لا یحسدون علی شیء کما یحسدون علی یوم الجمعہ التی ہدانا اللہ لہا. فرماتی ہیں کہ یہودی جو ہے نا یہ مسلمانوں پہ بہت حسد کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ
جمعے کی وجہ سے، جو اللہ نے ہمیں جمعے کا دن دیا ہے نا عبادت کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد کاروبار کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارا عبادت کا، ان کو اس کے اوپر بڑا رنج تھا اور وہ حسد کرتے ہیں جمعے سے مسلمانوں کے ساتھ۔ وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَ اللَّهُ لَهَا، اور قبلے کی وجہ سے وہ بہت حسد کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کہ یہ بیت المقدس کو انہوں نے چھوڑ کیوں دیا۔ وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ آمین، اور جو ہم امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں، اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم کیا کہو؟ آمین۔ اگر تمہاری آمین فرشتوں کے ساتھ مل گئی تو پھر گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر کہ یہودی مسلمانوں سے سب سے زیادہ جو حسد کرتے ہیں نا، وہ ایک سلام سے کرتے ہیں اور دوسرا آمین سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب مسلمان آمین کہتے ہیں نا تو یہودی اس سے بہت حسد کرتے ہیں، ان کو غصہ آتا ہے اس سے۔ اور اب تو دور کافی چینج ہو چکا، آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں نا پاک و ہند میں، ادھر تو ایسا تھا کہ جس مسجد میں دوران نماز کوئی آمین کہہ دیتا تھا تو اس کو اٹھا کے باہر چھوڑ آتے تھے کہ ادھر سے نکل جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جو باہر چھوڑنے والے وہ بھی تو مسلمان ہیں نا، لیکن ان کے دلوں میں بھی حسد ہے، اور جو کہہ رہا ہے وہ کس لیے کہہ رہا ہے؟ اس کے باپ نے اس کو کہا کہ تو آمین کہہ نماز کے اندر، وہ سنت سمجھ کے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہودی اس سے حسد کرتے ہیں کہ یہ مسلمان آمین کیوں کہتے ہیں، تو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہ بڑا حسد تھا کہ ان کا قبلہ بدل کیوں گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ میں مالک ہوں، جو میں چاہوں سو کر سکتا ہوں، تمہیں اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امتاً وسطا، ایسی امت کے جو بڑے مقام اور مرتبے والی ہے۔ یہ کس امت کی بات ہو رہی ہے؟ امت محمدیہ کی۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ علی الناس، لوگوں پر۔ امت محمدیہ والے گواہ ہیں لوگوں پر، اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ امت محمدیہ والے حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بعض مسلمان جو غلط عقائد و نظریات والے، جو مسلمانوں کے عقائد خراب کرتے ہیں نا، عقائد و نظریات خراب کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، تو گواہی وہی دے سکتا ہے جو ہر جگہ پہ موجود ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ یہ دلیل دیتے ہیں، اگر ان کی یہ دلیل مان لیں کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر ناظر ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ پوری امت بھی کیا ہے؟ پھر یہی ثابت ہوگا نا کہ اگر یہ امت حضرت نوح علیہ السلام کی گواہی دے رہی ہے ان کی نبوت کی، تو اس کا مطلب ہے یہ حاضر ناظر ہے، چونکہ گواہی دیکھنے والا ہی دیتا ہے نا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی حاضر ناظر۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ تھے یا اب ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ معنی ٹھیک نہیں ہے۔ ہر جگہ پہ کنٹرول، دیکھنا، سننا، طاقت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ جب ہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کی صفت ہے وہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ مسلمانوں کے نظریات عجیب قسم کے ہیں۔ اللہ کے بارے میں نظریہ کہ وہ ہر جگہ پہ بے ذاتے ہی موجود ہے، یہ کتنا جہالت والا اور غلط ہے، جبکہ بچہ بچہ جانتا ہے، اور قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، 7 آسمان ہیں، اس کے بعد سدرۃ المنتہا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلط نظریات لوگوں میں کچھ لوگ ڈالتے ہیں، قرآن و سنت سے تعویلات کر کے، تحریفات کر کے ان کے عقائد جو ہے نا خراب کرنا چاہتے ہیں۔
وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہوں گے رسول علیکم تم پر شہیدن گواہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَ اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا جس پر تو تھا یعنی بیت المقدس إِلَّا لِنَعْلَمَ صرف اس لیے کہ ہم جان لیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولُ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قبلہ کیوں چینج کیا؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کون کرتا ہے، چونکہ آپ کی اتباع کا اللہ نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار اپنی امت کو یہی زور دیا ہے کہ تمہاری کامیابی میری اتباع میں ہے، میری سنت میں ہے. آپ نے فرمایا کہ تو اب تمہارے اوپر ایک ایسا دور آئے گا کہ فَسَيَرَا فِيهِ اخْتِلَافًا شَدِيدًا، ایک حدیث میں اختلافاً کثیرا، کہ اتنے زیادہ اختلافات ہوں گے. ٹھیک ہے. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي پھر تمہارے اوپر جب اتنے زیادہ اختلافات ہوں گے کہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ اصل دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ میری سنت کو مضبوطی سے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں عزو علیہا بالنواجذ اپنی داڑھوں کے ساتھ اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا. تو دیکھیں آج کتنے اختلافات ہیں، کوئی کس طرف کھینچتا ہے، کوئی کس طرف، کوئی کہتا ہے یہ حق ہے، کوئی کہتا ہے وہ حق ہے، کوئی کسی کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی کی طرف. تو ایسے دور میں جو پرفتن دور ہے اگر کوئی کامیاب ہوگا تو کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ہمیشہ وہی بندہ بگڑا ہے جس نے اتباع چھوڑ دی ہے. پھر وہ مختلف راستوں پہ، بدعات کے راستے پہ، اس کے علاوہ اور کئی راستے ہیں جس کے اوپر وہ چلا، اور چلنے کی وجہ سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہاتھ دھو بیٹھا اور پھر وہ گمراہ ہو گیا. ممن ينقلب على عقبیہ اور کون ہے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل؟ کون ہے جو اتباع کرتا ہے؟ کون ہے جو پھر جاتا اپنی ایڑیوں کے بل؟ آج امت محمدیہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، وہ باتیں کری جائیں گے جب ان کو کوئی صحیح حدیث دکھا دیں جو ان کے موقف کے خلاف ہوگی تو پھر وہ فوراً چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ اس کو کیا کریں، کیسے کریں، ایسے کریں، پھر اس کی تعویلات کرتے ہیں. کس لیے؟ کہ ہماری جو رائے ہے، ہمارے جو اقوال ہیں، ہمارے جو افعال ہیں وہ ثابت ہو جائیں، اس کے اوپر عمل نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے ہیں اور کون ہے جو اتباع کرتے. تو ہمیں کیا حکم ہے؟ سمینا و اطانا. اور سمینا و اطانا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اپنی مرضی کی باتیں ہیں ان کو مان لیا اور جو مرضی کی نہیں ہے ان کو چھوڑ دی. اتباع کا مطلب مکمل طور پہ اتباع. دیکھیں میں آپ کو سنائی جاؤں نماز کی یہ فضیلت ہے، وضو کی یہ فضیلت ہے، نماز کی طرف جانے کی یہ فضیلت ہے، فلاں یہ، لیکن نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو سناؤں تو آپ ناراض ہو جائیں. حج کا طریقہ بتاؤں تو ناراض ہو جائیں کہ یہ تو ہمارے خلاف ہے. تو پھر یہ اتباع تو نہ ہوئی. یہ تو پھر وہی ہے کہ اپنی مرضی کا جو تھا اس کو لے لیا، اور جو وہ پنجابی میں کہاوت ہے نا، میٹھا میٹھا ہاں کوڑا چھوڑ دیا اور میٹھا قبول کر لیا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. عقائد میں، نظریات میں، عبادات کے طریقوں میں، اس کے فضائل میں، ہر چیز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اگر ہم فضائل کے اندر احادیث کو مان رہے ہیں تو پھر عبادت کے طریقوں کے اندر ان حدیثوں کو ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف یہی وجہ ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس منہج پہ ہم چل رہے ہیں ہم اس کو نہ چھوڑ دیں. تو پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے کیا کچھ کر لیا، لیکن آج تک باطل جو طریق ہیں وہ کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکے. قرآن و سنت کے مقابلے میں وہ باطل ہی رہیں گے، اور قرآن و سنت حق ہے، وہ حق ہی رہے گا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ اگرچہ یہ بہت بڑی ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر ان پر ہدى اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دیں. إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو گواہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ 3 طرح کی ہوگی. پہلے نمبر پہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ میرے صحابہ
گواہ ہو جاؤ کہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر صحابہ کرام کو جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ تو انہوں نے کہا ہم گواہ ہیں کہ آپ نے پوری شریعت, اور یہ اللہ کے رسول کے صحابہ نے گواہی دی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول نے پوری شریعت ہم تک پہنچا دی, اور یہ ان صحابہ نے گواہی دی ہے جن کے ایمان کی اللہ نے تصدیق کی ہوئی ہے. تو اگر اب کوئی بندہ کہے کہ شریعت پوری نہیں تھی, بعد میں پوری ہوئی ہے, 100 سال کے بعد, 150 سال کے بعد, ٹھیک ہے, فلاں امام صاحب پیدا ہوئے پھر یہ شریعت پوری ہوئی, فلاں پیدا ہوئے پھر, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ناقص تھی, انہوں نے پورا دین ہم تک نہیں پہنچایا. لیکن یہ صحابہ کرام گواہ ہیں اس پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, سارے صحابہ کرام موجود تھے, آخری خطبہ ہے آپ کا, ٹھیک ہے, تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں الا هل بلغت, کہ کیا میں نے تم تک پورا دین شریعت پہنچا دی ہے؟ انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم اشہد, اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے پورا دین ان تک پہنچا دیا. تو جو یہ بات کرے گا کہ دین مکمل نہیں تھا, بعد میں مکمل ہوا ہے, تو پھر یہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ جب ان کو پکڑے گا اور صحابہ کرام کی گواہی ان کے خلاف ہوگی, تو پھر یہ خود جواب دیں گے ادھر اور خود بھگتیں گے کہ شریعت ناقص تھی یا مکمل تھی. اور دوسری گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3339, وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے تم تک دین پہنچایا یا نہیں, وہ کہیں گے نہیں. تو میں تو یہ بات سن کے حیران ہوتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امتی کہیں گے کہ اللہ نوح علیہ السلام نے ہم تک شریعت, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. آپ نے تو شاید نہ سنا ہوگا, مجھے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ لو یہ مسئلہ شریعت میں نہیں ہے, اس کا مطلب ہے یہ بعد میں حل ہوا ہے, یہ نہیں ہے یہ بعد میں حل ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ شریعت جو ہے وہ پہلے ناقص تھی اور بعد میں مکمل. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا یہ نظریہ ہے, تو یہ غلط ہے, اس کو ہمیں بدلنا ہوگا, اپنی اصلاح کرنی ہوگی. حضرت نوح علیہ السلام کی امتی کہتے ہیں کہ اللہ ہم تک انہوں نے شریعت نہیں پہنچائی, کوئی نبوت نہیں ہم تک پہنچائی. تو پھر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو بلائیں گے اور ان سے گواہی, پھر ہم گواہی دیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر آگے سے یہ اعتراض ہوگا کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو. تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں پڑھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے واقعتاً ہی لوگوں تک, اپنی امت تک شریعت کو پہنچا دیا ہے. ٹھیک ہے. تیسری گواہی صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1367 ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ گواہی ہے جو تمہاری ایک دوسرے کے بارے میں ہوتی ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ گزرا اور صحابہ کرام باتیں کر رہے تھے اس کی اچھائی کے بارے میں, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں واجب ہو گئی, واجب ہو گئی. تو صحابہ کرام نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم نے گواہی دی تھی نا, اللہ نے اس پر جنت واجب. اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا میں زندگی ایسے گزاریں کہ کوئی مسلمان ہم سے تنگ نہ ہو, کسی کے ساتھ دغا نہ کرے, 2 نمبری نہ کریں, دھوکہ نہ کریں, تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں تو وہ ہماری تعریف کرے کہ یار یہ بہت اچھا بندہ تھا جو دنیا سے چلا گیا, اتنا اچھا آدمی تھا. جو ہماری تعریف کریں گے ہمارے جانے کے بعد, ہماری گواہی دیں گے, تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ امت کی گواہی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.